السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اسحاق ڈار آخر برسوں کے بعد پاکستان کیوں آ رہے ہیں اور ان کے آنے کی خبر سن کے ہر جگہ ہلچل کیوں مچ گئی ہے اور بالخصوص عمران خان اتنا پریشان نظر کیوں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں ہوں احمد امیل نیل اور آپ کو دا نیل ٹاکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو جناب، ایک بہت بڑے ذریعے سے یہ خبر ملی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنے ملک یعنی کہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور متوقع ہے کہ اگلے جمعے تک ان کی پاکستان میں آمد ہو جائے گی اور آتے ہی وہ سینٹ میں رکنیت کا حلف اٹھائیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے مہینے پاکستان کے نئے وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایک ہی گرو ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گرو کون ہے، اور وہی گرو ان کو جو ہے گائیڈنس دیتے ہیں، اسٹریٹجیز بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے، اس سچویشن کو کیسے نبٹنا ہے۔ ان کو اندر کی اور باہر کی خبریں دیتے ہیں اور تمام معاملات جو ہیں ان کے ہینڈل کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ مگر اب ان کے جو گرو ہیں وہ بھی تھوڑے سے جو ہے بخلاہٹ کا شکار ہیں، اور ان کے بھی رنگ تھوڑے سے اڑے اڑے محسوس ہو رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بھی نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ بحال کر لیے ہیں۔ اور ایک مزید لمحہ فکری عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ان کے حامی تھے وہ بھی اب سائیڈ لائن ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ سوچ کے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ ناظرین، دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، انہوں نے خود یہ اطلاعات جو ہے اس کو اپنی زبان میں اس کو تصدیق کیا ہے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت جلد پاکستان واپس آ رہا ہوں، اور جو متوقع ہے کہ میں اگلے ویکنڈ تک پاکستان میں آ جاؤں گا، اور آتے ہی میں رکنیت کا سینٹ میں حلف اٹھاؤں گا۔ اور جب ان سے رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہوگی، کیا آپ وزیر خزانہ بنیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چھوٹے میاں صاحب یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب لندن میں آ رہے ہیں، بڑے میاں صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی، اور جو بھی ان کا مشترکہ فیصلہ ہوگا اور جو بھی ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اکارڈنگ پھر دیکھیں گے کہ میں نے جا کے کیا جو ہے فرائض سر انجام دینے ہیں، لیکن میں واپس ضرور آ رہا ہوں اور بہت جلد آ رہا ہوں۔ دوسری جانب ناظرین، اسحاق ڈار صاحب کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ جناب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ان کے خلاف جو آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے ریفرنس میں جو پرچہ تھا وہ بھی جناب گرفتاری جو تھی وہ کینسل ہو گئی، اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مکمل طور پر جو گرفتاری ہے وہ منسوخ اس صورت میں ہوگی کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور ایک اور خوشخبری ان کے لیے ہے کہ یہ ہیٹرک ہے کہ ان کے لیے تیسری خوشخبری ہے وہ یہ کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی ان کو ریلیف دے دیا گیا ہے، اور ان کی سینٹ میں رکنیت جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، اور وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ تو جناب، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہر جگہ ایک سوال کا چرچا ہے، وہ یہ کہ اسحاق ڈار کے پاکستان میں واپس آنے پر پاکستان کی سیاست پر اور بالخصوص جناب نون لیگ کی سیاست اور مفتاح اسماعیل کی سیاست پر کیا اثر انداز ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے پاکستان میں واپس آنے کے بعد جو ہے وزیر خزانہ ان کو دوبارہ سے بنا دیا جائے گا اور مفتاح اسماعیل کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل کو سائیڈ لائن نہیں کریں گے، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر اسحاق ڈار کی پارٹی میں پوزیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو جناب اسحاق ڈار پارٹی میں ایک بہت اسٹرونگ پوزیشن رکھتے ہیں، ان کا ایک بہت اچھا مقام ہے تمام پارٹی رہنماؤں میں بھی اور لیڈرشپ کے حوالے سے بھی، کیونکہ انہوں نے
بہت زیادہ ٹائم دیا ہے پارٹی کو، اور پارٹی کو آج تک جتنا بھی فائدہ پہنچا ہے بالخصوص معاشی لحاظ سے وہ اسحاق ڈار کی ہی وجہ سے ہے۔ اور اگر پارٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں۔ آج تک میری جتنی بھی نون لیگ کی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی یا ان سے میں نے جب پوچھا اسحاق ڈار کے بارے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتے، وہ سب کو خوش رکھتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب کس کو کیسے منانا ہے اور کس سے کس طرح سے بات منوانی ہے اور کس کو کیسے لے کے چلنا ہے ساتھ۔ تو لہٰذا ان کی آمد سے جناب فائدہ ہوگا۔ اور اگر مفتاح اسماعیل کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی اور مفتاح اسماعیل کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک بیک بون کا کام کریں گے، ایک سیسا پلائی دیوار بنیں گے ان کے لیے، اور مفتاح اسماعیل کو مزید مضبوط کریں گے اور اپنے تجربے سے معاشی پالیسیوں کو بہتر کر کے پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے۔ اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جب وزیر اعظم بننے کی بات آئی تھی تو وہ شہباز شریف کے سب سے بڑے حامی تھے، اور انہوں نے بڑے میاں صاحب یعنی کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے اچھے اور جو ہیں بڑے امیدوار ہیں، لہٰذا ان کو کنسیڈر کیا جائے۔ تو شہباز شریف کے لیے بھی، مفتاح اسماعیل کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی جناب اسحاق ڈار کا آنا بہت اچھا ثابت ہوگا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لانے کا کام کر سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ اور اگر بات کی جائے معیشت کے حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی معیشت کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اس میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ معیشت کو کس طرح سے چلانا ہے۔ جب تک وہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے روپے کی قدر کو برقرار رکھے ہوا تھا اور ڈالر کی اڑتی ہوئی اڑان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، ڈالر کو انہوں نے زیادہ اڑنے نہیں دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف اور جو دوسرے ادارے ہیں جو معاشی طور پر پاکستان کو مدد کرتے ہیں اور پاکستان جن سے قرضہ لیتا ہے، ان کے دور میں انہوں نے ان کو بھی اسٹیبل کیا ہوا تھا اور وہ ان سے بھی بات منوانا جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے جو نظام ہے اس کو چلانا جانتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے پاکستان کی معاشی حالت بھی تھوڑی سی بہتر ہوگی، تو لہٰذا ان کو پاکستان آنے دینا چاہیے اور ذاتی مفادات کو چھوڑ کر، پولیٹکس کو چھوڑ کر اور یہ سارے جو ہے مسائل چھوڑ کر، انا کو چھوڑ کر ان کو آنے دینا چاہیے، اور تاکہ جو ملک کی معیشت ہے اور جو ملک کا نظام ہے تھوڑا سا بہتر ہو سکے۔ کیونکہ اب حکومت اس پارٹی کی ہے، یا تو ہونا کہ پارٹی چینج ہو رہی ہو، جب الیکشن ابھی نہیں ہو رہے، حکومت انہی کی ہے، تو جب انہی کی پارٹی نے حکومت کرنی ہے تو کیوں نہ وہ بندہ آئے جو کہ اس نظام کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، تاکہ پھر ہی ملک میں تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے۔ تو ناظرین ابھی تک یہی اپڈیٹس ہیں، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے دا نیل ٹاکس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔